بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں غلام مصدق اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب. صدیق جان صاحب, پی ٹی آئی نے ایک دفعہ پھر سے ماحول گرما دیا ہے. مطلب کہ 2 کالز آ چکی ہیں 7 اپریل اور 9 اپریل کی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کی کوئی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں یا چل کیا رہا ہے اوورآل پی ٹی آئی میں؟ دیکھیں, ابھی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی نے ماحول گرما دیا ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو پی ٹی آئی نے صرف کال دی ہے. ایک کال تحریک انصاف نے دیا ہے اور وہ ہے 9 اپریل کی, یعنی تحریک انصاف نے بطور جماعت جو سہیل آفریدی صاحب نے اناؤنس کیا کہ لیاقت باغ میں ہم جلسہ کریں گے. اور جو 7 اپریل کی ہے وہ تو عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم صاحبہ نے کہا کہ 10,000 عہدیداران جو ہیں وہ اڈیالہ کے باہر آئیں. اچھا, کچھ میٹنگز میں نے دیکھی ہیں, کچھ میٹنگز ہو رہی ہیں, اور ہاں یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک جمود ٹوٹا ہے. یعنی ان 2 ایکٹیویٹیز سے پہلے تو تحریک انصاف مکمل طور پر غائب تھی, اور خیر تحریک تحفظ پاکستان تو ابھی بھی غائب ہے. اس میں ایک وضاحت ضرور کر دوں کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی طبیعت ناساز تھی, اور ابھی بھی ان کی طبیعت ناساز ہے, اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. لیکن محمود حنا چغدئی صاحب جو ہیں وہ کہیں پہ لاپتہ ہیں, ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں, اور ان پہ تنقید بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور ان پہ جو تنقید ہو رہی ہے وہ جائز ہو رہی ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں سارے کرائسس کے اندر, جو اتنا بڑا ایک نیشنل کرائسس ہے. کل تحریک انصاف نے پریس کانفرنسز کی, گوہر صاحب نے کی اسلام آباد میں, سلمان ماجد صاحب نے لاہور میں بڑی زبردست انہوں نے گفتگو کی, بہت اہم نکات انہوں نے اٹھائے, باقی بھی پی ٹی آئی نے بات کی. دیکھیں, یہ تو وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ ماحول گرما دیا, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ کتنا ماحول گرماتے ہیں. لیکن یہ بات درست ہے کہ ایک جمود ٹوٹا ہے, ایک سکوت ٹوٹا ہے. پہلے تو پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں کر رہی تھی, مکمل طور پر غائب تھی, خاموش تھی. اب کم از کم اتنا تو ہے کہ بات ہو رہی ہے کہ جی 7 کو کال دی ہوئی ہے, 9 کو کال دی ہوئی ہے, اور پھر یہ ہے کہ یہ 9 ہے نا, 9 کو ایک دن کا جلسہ ہے, اور 9 کو پھر اگلا وہ لائحہ عمل دیں گے کہ کس تاریخ کو کس شہر میں اسٹریٹ موومنٹ ہوگی. دیکھیں, اس وقت نا جو ایک تحریک انصاف کے اندر یا تحریک انصاف کے حامی جو جذباتی لوگ ہیں, ہو سکتا ہے وہ درست ہو, وہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر کسی انتظار کے فوراً کال دے دینی چاہیے اسلام آباد مارچ کی. اب معاملہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی بہنوں کے آخری بیانات آن ریکارڈ ہیں وہ یہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے اسلام آباد آنے سے منع کیا تھا, کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ گولی مار چلائیں گے, اور میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کی جانیں جائیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلام آباد مارچ کے علاوہ تحریک انصاف کیا ایسا کر سکتی ہے جس سے دباؤ بڑھائے. کے پی کی سڑکیں بند حکومت کر نہیں سکتی. فرق پڑے گا جب ملک بھر میں سڑکیں بند ہوں. ملک بھر میں سڑکیں بند ہوتی نہیں ہیں. پنجاب میں صورتحال آپ کے سامنے ہے, سندھ میں صورتحال آپ کے سامنے, بلوچستان میں بند ہوں بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام آباد کی کال کے علاوہ دوچارہ نہیں ہے, اور اس کے امکانات بہت زیادہ موجود ہیں کہ اسلام آباد کی کال دے دی جائے. لیکن اسلام آباد کی کال دینے سے پہلے تحریک انصاف کو مومنٹم بنانا ہوگا, ماحول گرمانا ہوگا, دباؤ بڑھانا ہوگا. کیونکہ اگر تحریک انصاف نے بغیر کسی مومنٹم کے بنائے کال دے دی تو وہ ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے. اچھا, ہے یہ بہت بڑا جوا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کال دے دیں تو اس وقت تنگ آمد بجنگ آمد والی حالات ہیں. صورتحال یہ ہے کہ ہر پاکستانی اس وقت تنگ ہے. جو آئل پرائسز جہاں پہ چلی گئی ہیں پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں. اور پھر دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا کہ لوگ مان لیتے کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز زیادہ ہو گئی, اگر حکومت رسیدیں دکھا دیتی کہ دیکھیں ہم یہ مہنگا پیٹرول اور ڈیزل خرید رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہاں یار یہ خرید رہے ہیں, بالکل درست بات ہے. دوسرا, عوام مان لیتی اگر حکمران خود اپنی عیاشیاں بند کر رہے ہوتے, خود وہ دکھا رہے ہوتے اپنا کہ دیکھیں جی ہم بھی تو قربانی دے رہے ہیں نا. جب مریم نواز 13 ارب کا جہاز بیچنے کو تیار نہیں ہے, جب ان کے 2 پائلٹس کو محمد مالک صاحب نے جو خبر دی $70,000 پر منتھ, ان کو ایک کو $38,000 ایک کو $32,000, $70,000 ان کو جو ہے وہ سیلری دی جا رہی ہے, اور وہ ڈالرز میں ان کو پے کرنی ہے, جو پاکستان سے باہر جانا ہے ڈالر. ٹھیک ہے, وہ جہاز کے آپ اخراجات دیکھیں, اس کے مینٹیننس کے آپ اخراجات دیکھیں. تو اچھا, پھر شہباز شریف صاحب کراچی جاتے ہیں, ان کی گاڑیوں کا پروٹوکول دیکھیں. یہاں دیکھیں کہ میں نے وہ پروگرام تو نہیں سنا, لیکن مدثر اقبال صاحب کے پروگرام کا میں نے ایک ٹویٹ دیکھا جس میں تھمب نیل کے اوپر لکھا ہوا تھا, اور ایم بی سومرو صاحب بیٹھے تھے, تو میں اسیس کر سکتا ہوں, میں نے وہ پروگرام ڈاؤن لوڈ کیا تھا, میں سن نہیں سکا. میرا خیال ہے کہ وہ ایم بی سومرو صاحب کیونکہ اتھارٹی ہیں یہ پارلیمانی میٹرز کے اوپر, پارلیمنٹ کے امور کے اوپر, تو یہ جو ایک دن کا اجلاس ہے وہ 7 کروڑ روپے میں پاکستانی قوم کو پڑا ہے, قومی اسمبلی کا. اس میں ہے کہ ہوا کیا, کچھ بھی نہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, میں نیپال کی بات کر رہا تھا, نیپال میں
کیوں لوگ نکلے تھے اور انہوں نے حکمرانوں کا تختہ الٹ دیا تھا. صرف کچھ ویڈیوز ایسی سامنے آئی تھیں, بنائی گئی تھیں. ایک طرف حکمرانوں کی عیاشیاں دکھائی گئی تھیں, دوسری طرف غریبوں کی قسم پرسی دکھائی گئی تھی, ان کی جو ہے وہ ان کی بے بسی دکھائی گئی تھی, ان کی غربت دکھائی گئی تھی, اور حکمرانوں کی عیاشیاں دکھائی گئی تھیں. یہاں پہ بھی یہ صورتحال ہے. بس یہاں پہ یہ فرق ہے کہ کوئی ایسی ویڈیوز نہیں بنائی گئی کسی کی طرف سے, حالانکہ سوشل میڈیا پہ بہت لوگ ایکٹیو ہیں, لیکن ایسی ویڈیوز نہیں آئیں. لیکن ویسے الگ الگ ویڈیوز موجود ہیں. اب آپ امیجن کریں نا کہ وہ بائکیا والا جو سارا دن چوکوں اور چوراہوں پہ کھڑا ہوتا ہے کتنے پیسے کمانے کے لیے, پورے دن میں اس کو کتنے بچتے ہیں, جو بچت ہوتی ہے وہ میکسیمم 500 روپے بچت, بالکل 500 روپے بچت کے لیے 12 سے 14 گھنٹے وہ سڑک کے کنارے کھڑا ہوتا ہے بائکیا والا. فوڈ پانڈا والے دیکھیں, بالکل ایسے. آپ ایجوکیشن اگر صرف ایک دن اس کے اوپر 3 چیزوں کے اوپر 3 کی اگر آپ ورکنگ کر کے نا جا کے پوچھیں کہ جو میٹرو کے اوپر جو نوجوان کام کر رہے ہیں ان کی آپ ایجوکیشن پوچھیں, بائکیں چلانے والوں کی ایجوکیشن پوچھیں, فوڈ پانڈا پہ کام کرنے والوں کی, اس کے لیے جو بائک چلا رہے ہیں ان کی آپ ایجوکیشن پوچھیں, تو حیران رہ جائیں گے آپ. ان کی ایجوکیشن دیکھیں اور وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ محنت کر رہے ہیں, لیکن آپ صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جابز نہیں ہیں ملک کے اندر, پھر ایکسپورٹس گر رہی ہیں, پھر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. تو یہ ساری چیزیں پریشان کن ہیں. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ باہر سے لوگ خلیجی ممالک سے واپس آ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ کام بند ہو رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جب تنگ آمد بجنگ آمد والے حالات بنے ہوئے ہیں تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ تحریک انصاف بغیر تیاری کے بھی کال دے تو لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکل آئیں. کیونکہ دیکھیں نا, لوگوں کو نظر آ رہا ہے ایک چیز تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنی گفتگو میں اور تحریک انصاف کے کچھ اور لوگوں نے اپنی گفتگو میں اسٹیبلش کر دی ہے کہ جب تک یہ حکومت رہے گی لوگ بھول جائیں کہ ان کی زندگیوں میں کوئی آسانی آئے گی. یہ بات تو لوگ بھول جائیں, کوئی آسانی نہیں ہے. اور دیکھیں ابھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے طوفانی بارشیں چل رہی ہیں کسانوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, بالکل ایسے ہیں, اور اپنے ہمارے علاقے میں بالکل ایسی ہے. پھر اسی طرح سے دیکھیں کہ اب جو نئی کاشت ہونی ہے اس موقع پہ ڈیزل زیادہ لوگوں کا استعمال ہوتا ہے, اور اس وقت آپ دیکھ لیں ڈیزل کی جو قیمتیں گئی ہوئی ہیں. اور پھر وہ جو انہوں نے اپنی سبزیاں یا جو بھی چیزیں ہیں فصلیں ہیں وہ جب انہوں نے شہر تک لانی ہے تو اس کے لیے ڈیزل کی کاسٹ آپ دیکھ لیں. تو اس لیے اس وقت, اور پھر اوور آل بھی اگر آپ دیکھیں افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات کشیدہ ہیں, وہ بارڈر بند ہے. دوسرا ہمارا جو ایران کے ساتھ بارڈر ہے وہاں پہ حالات کشیدہ ہیں کہ پوری دنیا ڈسٹرب ہے اس جنگ کی وجہ سے. بھارت جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے دوبارہ, وہ کہہ رہے ہیں سندور 2 ہم کریں گے. انٹرنیشنل آپ حالات دیکھ لیں, یو اے نے ہم سے $2 ارب $3.5 ارب جو ہے ہم سے واپس مانگ لیے ہیں. اور ابھی خیر نجم سیٹھی بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب سے پیسے آ رہے ہیں, شاید یہی وجہ ہوگی کیونکہ یو اے اور سعودی عرب کے بھی آپ اختلافات ہیں. تو نجم سیٹھی یہ بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب سے پیسے آ رہے ہیں, شاید آ بھی چکے ہوں اور نہیں آئے تو آ جائیں گے. تو اس ساری صورتحال میں اگر سعودی عرب سے پیسے نہیں آتے تو آپ دیکھ لیں $3.5 ارب جب آپ کے, اور پھر ابھی تو ڈالر کا ریٹ اوپر جانے والا ہے, آپ کا یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھنے والا ہے. تو اتنے زیادہ چیلنجز ہیں, اور ان چیلنجز میں اگر تحریک انصاف بھی نکل آئی سڑکوں پر, ایجیٹیشن شروع کر دی, بالکل ایسے, تو اتنا آسان نہیں ہے اب 26 نومبر دہرانا. اور جب سہیل آفریدی نے اپنی میٹنگ میں یہ کہا, پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں کہا کہ پہلی گولی میں کھوں گا, پھر انہوں نے کہا کہ جب لیڈرشپ موجود ہوگی, تمام ایم این ایز ایم پی ایز موجود ہوں گے تو اتنا آسان نہیں ہے گولی چلانا. کارکن پیچھے ہو, لیڈرشپ آگے ہو. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے بھی علیمہ صاحبہ کال دیتی رہی ہیں, اتنے سارے لوگ نہیں پہنچے, تو کیا اس بار لوگ جائیں؟ دیکھیں اس بار انہوں نے بہت سخت ایک الٹیمیٹم دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو نہیں آ سکتا وہ دے چھوڑ دے. پھر آپ دیکھ لینا کہ اب سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے کہ ہر ایک اپنے حلقے کے ایم این اے ایم پی اور ٹکٹ ہولڈر کا خود دیکھے گا کہ ان کا ایم این اے عالیہ حمزہ صاحبہ تھی, وہ ٹویٹس وغیرہ بھی کرتی تھیں اور جتنے ایکٹیو تھی خاصی, لیکن اب عالیہ حمزہ صاحبہ بھی نہیں ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے تحریک انصاف میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور وہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر خود احتسابی نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی کیسے نہیں ہے کہ اب جیسے علیمہ صاحبہ نے کال دی ہے, اس دن بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی رپورٹ تیار نہیں ہوگی کہ کون سا ایم این اے آیا ہے کون سا نہیں آیا, کون سا ایم پی آیا ہے کون سا نہیں آیا, کون سا ٹکٹ ہولڈر آیا ہے کون سا نہیں آیا. اس وجہ سے کیونکہ خود احتسابی نہیں ہے, ایسا ہی ہے, یا پارٹی کی طرف سے احتساب نہیں, تو کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے, تو اس لیے کوئی وہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم نہیں دیں گے. جیسے وہی ہے, اب میرے علاقے میں ہیں معظم علی خان جتوئی صاحب ایم این اے, داؤد علی خان جتوئی صاحب ایم پی ہے. میں اب تک میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا. معظم علی خان جتوئی صاحب تو یہ جب پارلیمنٹ میں احتجاج ہو رہا تب موجود تھے, لیکن ایم پی داؤد خان جتوئی صاحب کہیں نہیں تھے. اب میں کیونکہ واسطہ رہتا ہے, کانٹیکٹ رہتا ہے لوگوں سے,
تو کبھی میں نے نہیں سنا کہ یہ دونوں صاحبان گئے ہوں، عوام کو کہا ہو یا اپنے لوگوں کو کہا ہو کہ آپ خان صاحب کے لیے نکلیں، یا اگر یہی صورتحال رہی تو پھر کیسے عوام نکلے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ لیڈر لیس لوگ نکلے ہیں بنگلہ دیش میں، لیڈرز کے بغیر نکلے ہیں لیڈر. اور اس وقت میں کل، لیکن بنگلہ دیش میں تو اسٹوڈنٹس نکلے ہیں. نہیں دیکھیں وہ مطلب اسٹوڈنٹس ہوں، نوجوان ہوں، بنگلہ دیش میں آپ دیکھ لیں، سری لنکا میں آپ دیکھ لیں، نیپال میں آپ دیکھ لیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ لیڈر لیس بھی لوگ نکلے ہیں. تو جب پی ٹی آئی کال دے گی تو لوگ نکل سکتے ہیں. دیکھیں میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے جوا دونوں سائڈوں پہ. یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا حکومت اور یہ نظام کہتا ہے کہ جو ہم نے 26 نومبر کو کیا، جو مریدکے میں ہوا، جو ابھی جب ایران کے حوالے سے پروٹیسٹ ہو رہے تھے اس میں ہوا، تو وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ اتنا خوف ہے لوگوں کے اندر کہ لوگ نہیں نکلیں گے. دوسری طرف سہیل آفریدی ہیں جو کہتے ہیں کہ 3 سے 5 لاکھ لوگ ہم کے پی سے لے کے نکلیں گے، اور جب اتنے لوگ ہم کے پی سے لے کے نکلیں گے تو پنجاب سے بھی لوگ نکلیں گے اور بڑی تعداد میں نکلیں گے. اور اس وقت لوگوں کے اندر ایک چیز تو میں دوبارہ کہوں گا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی پریس کانفرنسز سے، ان کی گفتگو سے، لاجیکل گفتگو سے وہ ایک چیز پہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ یہ لوگوں کو پتا ہے کہ جب تک یہ حکومت رہے گی تب تک بھول جائیں کہ لوگوں کی زندگی میں کوئی آسانیاں آئیں گی. کیوں؟ انہوں نے کل بھی کہا، درست کہا، انہوں نے کہا پہلے بھی عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے، اور آئندہ تو اور زیادہ ان کو پتا ہے کہ عوام کے ووٹوں سے ہم نے نہیں آنا. یہ جو ان کو لائے ہیں انہی کی نوکری میں اور انہی کی چاپلوسی میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ یہ مصروف ہیں کہ انہوں نے ہمیں لانا ہے. تو اس لیے ایک ایسے حالات میں جب بلوچستان کے اندر حالات کافی کشیدہ ہیں، اندرونی سیکورٹی کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اسلام آباد میں جو ٹویوٹا شو روم کے مالک کو قتل کیا گیا ہے، جس طرح سے ایک مطلب اتنی مطلب کتنے مطلب لیٹسٹ اسلحے کے ساتھ تیار ہو کے جس طرح سے وہ آئے، اور اس کے بعد اسلام آباد میں بہت خوف ہے. حالانکہ جس علاقے میں وہ قتل ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ناکہ بھی پڑتا ہے، پولیس کا ناکہ ہے، اور اس کو مطلب ویسے بھی وہ ایک ایسا فارم ہاؤسز ہیں اور بہت اہم ایریا ہے، بہت اہم ایریا ہے. ان کے میخلب 5-6 تو گارڈز تھے، اور 5-6 گارڈز کے ہوتے ہوئے ان کو دہشت گرد آئے اور اندر آ گئے. اور اس کی بات اسلام آباد کی جو ایلیٹ ہے اس میں بہت خوف ہے، بزنس کمیونٹی میں بہت خوف ہے. جو مرضی آپ کہیں کہ کہاں ہے وہ ایم ٹیگ، کہاں یہ سارے ناکے اور سیکورٹیاں. اب تو ایسے حالات میں جب انٹرنل حالات سیکورٹی کے، جب ایکسٹرنل صورتحال بھارت، افغانستان، ایران، امریکہ، یہ سارا صورتحال، ریجنل صورتحال، یو اے کے ساتھ معاملات، جو اکانومی کے چیلنجز، ایسے میں تحریک انصاف اگر کال دے دیتی ہے تو اس وقت جتنے تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ان کی کامیابی کی چانسز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے کبھی بھی نہیں تھے. اور تحریک انصاف کے اندر میٹنگز میں ڈسکس ہو رہا ہے باقاعدہ. وہ کہتے ہیں کہ 30 سال پہلے، پچھلے 30 سال میں بھی اتنا آئیڈیل سچویشن نہیں تھی، اور شاید اگلے بھی 30 سال میں اتنی آئیڈیل سچویشن نہ ہو جو اس وقت ہے کہ لوگ نکل سکتے ہیں. کیونکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی، دیکھیں روزانہ کی بنیاد پہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور ابھی تو جو آئل پرائسز بڑھائی ہیں انہوں نے کل، ان کا امپیکٹ تو ہفتے 10 دن تک آنا شروع ہوگا. بالکل. اور پھر پاکستان کے اندر آپ دیکھیں نا کہ جب بھی کسی چیز کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو وہ نیچے نہیں آتی. تو یہ تو آپ بھول جائیں کہ اگلے سال 1.5 سال کوئی مہنگائی کم ہونے والی ہے. اگلے سال 1.5 سال مہنگائی اوپر ہی اوپر جائے گی، نیچے نہیں آئے گی. اور ان کے حکمرانوں کی عیاشیاں بھی کم نہیں ہوں گی، ان کے بیرونی دورے بھی کم نہیں ہوں گے، یہ اپنے جہاز بھی نہیں بیچیں گے، یہ اپنے معاملات بھی نہیں کریں گے. تو ایسے حالات میں پی ٹی آئی اگر تو سنجیدہ ہے اور ماحول گرما دیتی ہے اور نکل پڑتی ہے تو بہت چانسز ہیں تحریک انصاف کی کامیابی کے. اور یہی بات تحریک انصاف کے اندر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے. اچھا، ایک ویسے سوال ہے کہ اگر بالفرض 7 کو علیمہ خان صاحبہ کہنے پہ 10,000 لوگ نہیں آتے تو کیا 9 اپریل کو یہ مومنٹم بنا پائیں گے کہ کافی سارے لوگ نکل سکیں؟ دیکھیں یہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا جب تک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ پہلے اڈیالہ جاتے ہیں اس سے تو زیادہ لوگ جائیں گے، یہ بات تو طے ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جس طرح سے علیمہ خانم صاحبہ نے کہا اب عہدیداران کو جانا تو پڑے گا، ایم این ایز، ایم پیز، ٹکٹ ہولڈرز کو جانا تو پڑے گا. جو نہیں جائے گا اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر تنقید ہوگی. تو اس لیے اور پھر وہی بات کہوں گا، آج اگر سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ دیں بطور سیکرٹری جنرل کہ جو اس دن پارٹی عہدیدار نہیں آئے گا اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا، جو ایم این اے، ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر نہیں آئے گا اس کو شوکاز جاری کر کے اور اس کو خان صاحب کو ایک لسٹ دے دی جائے گی کہ یہ لوگ تھے جو نہیں آتے تھے، جو نہیں آئے تھے جب کال دی گئی تھی. تو آپ دیکھیں گے سارے کے سارے پہنچے ہوں گے. لیکن کیونکہ پارٹی کے اندر ایک سوچ ہے
کہ کسی کا کوئی احتساب نہیں ہوگا, کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں رپورٹ نہیں بنے گی, اس لیے کوئی بھی سیریس نہیں لیتا علیمہ خانم صاحبہ کی کال کو. تو اگر تو یہ بات پارٹی کے اندر ہو گئی کہ جو نہیں آئے گا اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا, شوکاز ہوگا, پارٹی سے فارغ کر دیا جائے گا, تو سارے پہنچے ہوئے ہوں گے. اور اگر ان کو یہی ہوا کہ پہلے کی طرح کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو کوئی بھی نہیں آئے گا. چلیں بہرحال جی دیکھتے ہیں اب 7 اپریل کو اور 9 اپریل کو کتنی عوام نکلتی ہے, ہم بھی انشاءاللہ گراؤنڈ سے رپورٹ کریں گے. مجھے اور صدیق جان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.